الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اِنَّ بے شک، من سے، ما وہ باتیں، ادرکا پہنچیں، الناس لوگوں کو، من سے، کلامی کلام، النبوتی نبوت، الاولیٰ پہلی، اذا جب، لم نہیں، تستحیی حیا ہو، پس، فصنع کر، ما وہ، شئتا جو تو چاہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولیٰ، پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی اس میں سے ایک یہ ہے کہ اذا لم تستحیی، کہ جب تم میں شرم نہ ہو، فاصنع ما شئت، تو جو چاہے کر۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع شرم و حیا ہے، جس کے متعلق ایک روایت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث کیے گئے ہیں، سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ ان کی تعلیمات کا کچھ حصہ تو محفوظ ہے، جبکہ کچھ تحریف و نسیان کا شکار ہو گیا ہے۔ جو حصہ محفوظ تھا اس میں سے ایک اہم حصہ جس کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی، وہ حیا ہے۔ حیا انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ زندگی کے لیے حیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حیا اور حیات کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی حیا نہ صرف زندگی کا ایک لازمی جز ہے، بلکہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کی روشنی میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی امتوں میں بھی حیا کی اہمیت تھی۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام باحیا تھے اور حیا کو پسند کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں میں سے ہمیں حیا کی تاکید ملتی ہے۔ ہر دور میں اللہ نے اس معاشرے کا سب سے باحیا شخص بطور نبی مبعوث کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک عظیم پیغمبر ہیں جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک قصے کو بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے مدین پہنچے، سفر کی تھکاوٹ اور پیدل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، ذرا آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر کنواں ہے، وہاں سے کچھ نوجوان اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ فاصلے پر دو باحیا لڑکیاں کھڑی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ یہ دونوں لڑکیاں جنگل میں کھڑی ہو کر کس کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں اور باپ بوڑھا ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ چل پھر سکے۔ یہ دونوں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آتی ہیں کہ جب تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو آخر میں اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سننے کے بعد آگے بڑھے اور خود پانی کنویں سے نکالا اور بکریوں کو پلا دیا۔ لڑکیاں جب خلاف معمول جلدی گھر پہنچیں تو باپ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ دونوں نے باپ کو پوری حقیقت سے آگاہ کیا۔ باپ خود پیغمبر تھے۔ ان کو فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو پورا بدلا دیں۔ جب ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تو وہ کس طرح آئی، اس کا انداز کیا تھا، قرآن نے اس کے چلنے کا انداز جو شرم و حیا سے لبریز تھا،
اس طرح بیان کیا، پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ حیا زندگی کے ہر شعبے کو سنوار دیتی ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر شرم و حیا کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیں اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی چادروں کے آنچل ڈال رکھیں۔ شرم و حیا رکھنے والا شخص دین و شریعت کے مطابق اپنے روزمرہ کے امور انجام دیتا ہے، نہ کہ لوگوں کو دیکھ کر۔ دکھ، خوشی اور غصے کے اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم و حیا ایسا وصف ہے جو صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانور اور انسان کے درمیان وجہ امتیاز اور ان دونوں میں فرق کی بنیادی علامت ہے۔ اگر لب و لہجے، حرکات و سکنات، عادات و اطوار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے، اور دیگر تمام نیک اوصاف کی موجودگی کے باوجود اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ جب تک انسان شرم و حیا کے دائرے میں رہتا ہے، ذلت و رسوائی سے بچتا رہتا ہے، اور جب اس قلعے کو ڈھا دیتا ہے تو پھر گھٹیا و بدترین کام بھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے تو کر۔